بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی، پھر اس کے بعد ایک طویل حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو امام ابن حبان اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کا میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ یہ کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر مشکل، اپنی پریشانی، اپنی مشکلات، بلاؤں اور آفتوں میں جب بھی انسان گھرے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے. یہی سب سے بڑی آج کمزوری ہمارے اندر ہے. اللہ رب العالمین کا حکم، نبی کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی دینی دنیاوی پریشانی، مشکلات، کوئی الجھن، کوئی ٹینشن آئے تو سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. چنانچہ ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا
انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آئی اور ہم نے دعا کیا پڑھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پاک کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی منیب کی. وجاء بقلب منیب. قلب منیب کیا ہے؟ انابت کیا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا. اللہ رب العالمین کے ہاں اسی طرح سے بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے اواب کی. اواب کس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا. کتنی بڑی بھی پریشانی ہو، دنیاوی دوا، علاج، معالجے، سب سے پہلے انسان اپنا روحانی علاج کرے. روحانی علاج کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور ان مشکلات میں اگر ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خاص طور سے بیان کی اس کے لیے، تو ان دعاؤں کو پڑھے، ان دعاؤں کا ورد کرے، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیں. ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہے گے یا رسول اللہ میں تو زندگی سے بہت تنگ آ گیا. کیا ہو گیا؟ لازمتنی ہموم ودیون. ضرورت کے وقت قرضہ لیتا گیا اور اب قرضہ اتنا سر پر چڑھ گیا کہ ادا کرنے کی طاقت نہیں. بہت زیادہ پریشانی ہم کو ہے. انسان اگر قرضہ لے رہا ہے ضرورت کے لیے، پریشانی کے عالم میں کام چلانے کے لیے، اور دینے کی نیت ہے ادا کرنے کی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ضرور ادا کرا دیتے ہیں. لیکن پہلے سے نیت ہی خراب ہو یا بلا ضرورت بہت آگے ایڈوانس جانا ہو، قرضہ لے رہا ہے، تو یہ انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر ضرورت کے وقت انسان لیا اور ادا کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رسول فرماتے اللہ ضرور اس کا قرضہ ادا کرا دیتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ پریشان. جب اللہ کے رسول سے اپنی تکلیف بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، اس دعا کو کثرت سے پڑھو. اللہ رسول ضرور بتائیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اس کو کثرت سے پڑھو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور یقین کے ساتھ. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ آپ مجھے حلال اتنا دے دیں کہ حرام کی طرف ہمیں سوچنے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ آپ اپنا اتنا فضل کرم دے دے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی پریشانی اللہ کے رسول سے بیان کر رہا ہوں. اللہ رسول فرماتے ہیں دعا پڑھو. یقین تھا. کہتے ہم نے کثرت سے پڑھانی شروع کی. اللہ رسول فرمایا تھا علی جاؤ اس دعا کو پڑھو، اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرضہ ہے تو تمہارا قرضہ اللہ ادا کرا دے گا. کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا. چند دنوں میں اللہ نے ایسی راہ ہموار کی کہ سارا قرضہ ہمارا ادا ہو گیا. ایک صحابی مسجد کے اندر آئے. نبی علیہ السلام، ترمذی کا واقعہ ہے، آپ بیٹھے دیکھے کہ بڑا غمزدہ، پریشان، الجھا ہوا، اداس بیٹھا ہوا. آنے فرمایا مالی اراکا کئیبا حزینا. اللہ کی بندی کیا بات ہے، میں اتنا پریشان کیوں تجھے دیکھ رہا ہوں. اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے رسول فرمایا جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، اس دعا کو پڑھو. کہتے ہیں گیا دعا پڑھا. اللہ رب العالمین نے چند دنوں میں ساری ہماری الجھنے پریشانیاں دور کر دیں. ایک تو ایمان درست ہو،
اور یقین کامل ہو. دعا مانگ رہے ہیں، مانگ تو رہا ہوں لیکن پتا نہیں پہلے بھی مانگی تھی اللہ نے قبول نہیں کیا، اتنے دن تک ہو گئے مانگتے ہوئے، مولوی صاحب نے پھر وہی دعا بتا دیا. تو پہلے ہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی اچھا گمان نہیں رکھا، یقین کامل. اسی لیے اللہ سنے شاعت میں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ. تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا ما قال عبد اصاب ہم او حزن. آدمی کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچی ہے، انسان بے انتہا پریشان ہو چکا ہے، اگر اس نے اس دعا کو پڑھ لیا، دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہ بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى، اللہ کی صفات. پھر دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. اللہ رسول نے فرمایا اگر کسی نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، اس کے غم کو دور کر دے گا اور بہترین سے بہترین راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. جب یہ بیان کی تو اب یہاں دو چیزیں ذرا یاد رکھیں. جب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تو ابن حبان کی روایت، صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم بهذه الكلمات. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. اللہ یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم بهذه الكلمات. تو آپ اتنی بڑی دعا بتا رہے ہیں تو کیا ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو یاد کر لے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام نے سوال کیا آپ تو اتنی بڑی دعا سکھا دے رہے ہیں، اتنی فائدے مند، ينبغي لنا ان نتعلم بهذه الكلمات، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجل، کیوں نہیں. آئے دن پریشانیاں، مشکلات، ہر قسم کے مشکلات آیا کرتے تھے، کیوں نہیں یاد کرو گے؟ اجل ضرور یاد کرو. ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، جس شخص نے اس دعا کو سنا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس دعا کو کیا کر ڈالے، وہ یاد کر ڈالے. بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی، جن کو نہیں یاد ہے یاد کرنے کو. ایک تو یہ ہے، کہاں کی روایت ہے؟ ابن عباد کی. یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم بهذه الكلمات، تو کیا اس دعا کو ہم لوگ ضرور یاد کریں؟ آپ نے فرمایا اجل، کیوں نہیں. اتنی فائدے کی چیز ہے. ينبغي من سمعهن ان يتعلمهن، جس نے بھی اس دعا کو سنا اسے ضروری ہے، مناسب ہے کہ یاد کر ڈالے، ہو ضرور یاد کرے. ایک تو یہ امام طبرانی اور ابن سنی نے روایت کیا، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اسی حدیث کو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جو میں نے بیان کیا وہ حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے. اور یہ جو ہے طبرانی کی، یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حدیث بیان کیا قال قائل، تو مجلس میں ایک شخص برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہو گیا. اس کو بڑی ہمدردی تھی اپنے بھائیوں سے. یا قال قائل، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ ان المغبون من غبنا هؤلاء الكلمات.
تو آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا وہ انسان جو اس دعا کو یاد کرنے میں لاپرواہی اور کوتاہی کرے. آپ نے فرمایا اجل، ہاں کیوں نہیں، وہ بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، اور بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ جو شخص اس دعا کو یاد نہ کرے. اجل. آپ نے آگے ارشاد فرمایا فَقُولُوهُنَّ، اس دعا کو پڑھو، وَعَلِّمُوهُنَّ، اور اپنے اہل وعیال کو اس کو بال بچوں کو سکھلاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیوں؟ مَنْ قَالَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا ہے، اذهب اللہ کربہ، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. وَأَطَالَ فَرْحَهُ، اور اس کے عیش، اس کے خوشحالی کو اللہ تعالیٰ طویل عرصے تک کے لیے مقرر کر دیتا ہے. تو اس لیے اب اس دعا کا پہلے ذرا ترجمہ بتاتے ہیں. ترجمہ کہ آخر ترجمہ ہے کیا، اور اللہ نے اتنی بڑی فضیلت اس دعا کی کیوں دی ہے. اور سارے ساتھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہر آدمی سن رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر سکتا ہے. میں اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب دعا کیا ہے؟ دعا پہلے دیکھیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. یہاں تک تو انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے. آگے مانگتا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. ترجمہ اللہم انی عبدک، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، جتنی تعریف کر سکتا ہو انسان اتنی تعریف کرے. اللہم انی عبدک، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. وابن عبدک، اور تیرے بندے کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ میرا باپ بھی کچھ نہیں، وہ بھی تیرا بندہ ہی تھا. کچھ لوگ پدرم سلطان بود والا معاملہ ہے. نہیں، بڑا ہی نہیں. اللہم انی عبدک، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. وابن عبدک، اللہ تیرے بندے ہی کے بیٹے ہیں. وابن امتک، تیرے بندی ہی کے ہم بیٹے ہیں. ماں باپ کو بھی پہلے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ اللہ کے. ہو گئی نا. آگے ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی، میری جان اور حیات تو تیرے قبضے میں ہے. اللہ اکبر. انسان اپنے آپ کو کیسے اللہ کے حوالے کرتا جا رہا ہے. اللہم انی عبدک، اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. وابن عبدک، تیرے بندے ہی کے بیٹے ہیں. وابن امتک، تیری بندی ہی کے بیٹے ہیں. ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تو تیرے ہی قبضے میں ہے. اللہ اکبر. اور ماضٍ فی حکمک، اور میرے زندگی موت اور حیات میں تیرے علاوہ کسی اور کا فیصلہ چلنے والا ہی نہیں. اللہ اکبر. انسان سراپا اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ. لینے کا، دینے کا، مرنے کا، جینے کا، امیری کا، غریبی کا، صحت کا، بیماری کا. اللہ تیرے علاوہ کسی اور کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. آگے عدل فی قضاؤ، اللہ یہ بھی میرے حق میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تیرے عدل و انصاف ہی سے ہوتا ہے. بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے
اللہ دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا اگر تو نے فیصلہ کیا تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے تو نے میرے سے زیادتی کی، ناانصافی کی. نہیں، تیرا فیصلہ جو بھی ہے میرے حق میں وہ عدل پر مبنی ہے. ناانصافی تو تیرے بارے میں تصور ہی نہیں کی جا سکتی. اتنا سب کچھ مان لینے کے بعد، اللہ کی تعریف کر لینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اسألک بکل اسم ھو لک. اللہ تیرے جتنے اچھے اچھے نام ہیں ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر کے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدھے کسی انسان کا واسطہ دینے لگے. اللہ رسول کیا سکھلا رہے ہیں؟ کوئی دو پورے بغیر وسیلے کے دعا ہی نہیں پوری ہوتی ہماری. یہ اللہ نے جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کرتے نہیں، جس کا کرنے کا حکم دیا وہی ہم کرتے ہیں. یا اللہ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک. اللہ تیرے جتنے اچھے اچھے نام ہیں ہم تیرے ناموں کا سہارا، وسیلہ اور تیرے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کر رہے ہیں. اور سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے سے رکھا ہے، اور انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے قرآن اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں کے ساتھ بھی، ناموں کے واسطے سے بھی تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنے کسی نبی پیغمبر کو کبھی سکھلایا ہے. اللہ اکبر. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. اور اللہ ہم تیرے ان ناموں کو بھی کا واسطہ دیتے ہیں جو تو نے نہ کتاب میں نازل کیا، نہ کسی بندے کو سکھایا، نہ تیرے اپنے نام ظاہر کیا، بس علم غیب میں صرف تو نے اپنے پاس رکھا ہے. آج تک کسی مخلوق کو وہ نام آپ نے بتایا ہی نہیں. اس سے پتا چل گیا یہ 99 نام جو ہے ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نام ہیں جن ناموں کو اللہ نے آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، صرف اپنے پاس رکھا ہے. اللہ اکبر. سارے ناموں کو وسیلہ دے لیا. اب دعا کیا مانگتے ہیں؟ ابھی تک تو اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی قدرت، اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ قرآن کو میرے دل کا ربیع بنا دے. کیا بنا دے؟ ربیع، را با یا عین، ربیع، ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع آتا ہے نا وہ ربیع. ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ میرے قلب کا، میرے دل کا ربیع کس کو بنا دے؟ قرآن. اللہ کیا مطلب؟ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جس کا ارباب بھی، کفیل بھی ربیع ہی نام کا ہوگا. ربیع کہتے کس کو ہیں؟ اے اللہ سب سے پہلا بندہ کیا مانگتا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو، جو ساری کتابوں کی سردار قرآن کو، خیر برکت والی، اللہ میرے دل کا ربیع اس کو بنا دے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ سب کے دل کو کا ربیع کس کو کیا بنا دے؟ قرآن. کیا ہے ربیع؟ کہتے ہیں چارہ. وہ زمین، آپ بکری پالتے ہیں، آپ نے گائے پال رکھی ہے، آپ نے گھوڑے پال رکھے ہیں، تو ان کے چارے کے لیے جو زمین خرید کر کے چارہ اگاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع. ہرے بھرے گھاس، چارے. اللہ اکبر. اس گھوڑے کے، اس جانور کے زندگی کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ اس ربیع پر، چراگاہ پر. جانور کی رسی کھولیں اسی طرح بھگتا ہے، وہیں رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ جیسے ایک جانور کے دل میں چارے کی چاہت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ میرے دل میں قرآن کی چاہت اور محبت پیدا کر دے.
کتنی بڑی دعا مانگی، اور جو قرآن سے جڑ گیا پھر کس چیز کی کمی ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ میرے دل کا ربیع قرآن پاک بنا دے، میرے دل میں محبت ہو قرآن کی، سیکھنے کا جذبہ ہو قرآن کے، پڑھنے کا جذبہ ہو قرآن کا، عمل کرنے کا جذبہ ہو قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں قرآن سیکھنے، سکھانے، تلاوت کرنے، پڑھنے کا شوق و جذبہ بنا دے، ہمارے دل کی راحت، ہمارے دل کا سکون قرآن بنا دے۔ جیسے بھوکے جانور کا سکون اور اس کے دل کی راحت اللہ نے آپ نے کیا بنایا ہے؟ چراگاہ۔ اللہ اس سے بھی زیادہ ہمارے دل کا سکون، ہمارے دل کی راحت، ہمارے دل کی تمنا، ہمارے دل میں لگاؤ کس کا پیدا کر دے؟ قرآن کا۔ اب نہیں بتا سکتے کہ آج کتنا لگاؤ ہمارے دل میں قرآن کا ہے، قرآن کا کتنا لگاؤ ہے۔ اللہ اکبر۔ آجا نیوز کا لگاؤ ہے، فلموں کا ہے، ڈراموں کا ہے، مسلسلات کا ہے، پھر انسانوں میں دوست کا ہے یا احباب کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن، ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ آگے ونور بصری، اور اللہ میری آنکھوں کا نور، یہ نور روشنی میرے آنکھوں کا نور اور میرے دل کی بصیرت قرآن کو بنا دے۔ آپ ذرا بتائیں اس انسان سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جن کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نور قرآن سے بھر دے؟ اس انسان کا مقام و مرتبہ کون پا سکتا ہے جس کے سینے کی بصیرت، دل کی بصیرت اللہ کیا بنا دے؟ قرآن بنا دے۔ جہاں ایمان کی، قرآن کی بصیرت آنکھوں میں، قرآن کا نور آنکھوں میں ہے، ان آنکھوں کو اچھی ہی چیزیں اچھی لگیں گی، کبھی بری چیزیں اس کو اچھی نہیں لگیں گی۔ کتنی پیاری دعا تھی۔ اور کیا؟ وَجَلَاءَ حُزْنِي، اور اے اللہ ہمارے حزن، ہمارے غم، وذہاب ہمارے غم، ہماری پریشانی اور ٹینشن کا سارا علاج اللہ کس کو بنا دے؟ قرآن کو۔ یہی ہماری دوا ہو، ہمیں نہ فارمیسی جانے کی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر کے ہاں، اللہ سارا مسئلہ اس قرآن سے میرا حل کرا دے۔ وَجِلَاءَ حُزْنِي، آگے وَذِهَابَ ہَمِّي وَغَمِّي، میرا غم، میرا حزن اور میری جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کا علاج کس کو بنا دے؟ قرآن پاک کو۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، آپ نے مانگا، اللہ نے دعا سن لی، جب قرآن سے اتنا انسان جڑے گا، قرآن کے علاوہ کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہے وہ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ دعا مانگے گا اذهب اللہ ہمہ وغمہ، تو یقیناً اللہ اس کے ہم، اس کے غم، اس کی پریشانی، اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرْحًا، اور اس کے غم، اس کی پریشانی کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور اس کی زندگی میں خوشی کے ایام عطا کر دیں گے۔ تو کوشش کریں، ابھی اس کی بہت شرح کافی ہے، لیکن اب اس سے زیادہ گفتگو کریں گے تو ٹائم نہیں ہے، لیکن دعا کو جو ساتھی نہیں یاد کر پائے ہیں وہ دعا یاد کریں۔ اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماض فیا حکمکا عدل فیا قضاؤکا اسألک اللہم بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہ چند جملوں کی دعا ہے،
لیکن اس دعا کو یاد کرنے کے لیے دوستو، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے میں سب سے بڑی چیزیں جو ہمیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چند چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یعنی اتنی ساری چیزوں سے ہمیں کس نے محروم کر رکھا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے گھر کے میں یہ ٹی وی چلتا ہے نا میرے بھائیو، سمجھ گئے نا؟ آپ دعا پڑھنے کے لیے پڑھنا بھی چاہیں، ایسے مناظر اس میں آ جاتے ہیں کہ دعا پڑھتے چھوڑ کے انسان اسی میں رہ جائے گا۔ ایک تو یہ ذرا سوچیں، گھر والوں کو بھی چاہے کہ صبح شام یہ ذکر اذکار کے لیے بڑے اہم موقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں یہ صبح شام کی کیا اہمیت ہے، ہم کوشش کریں گے اگلے جمعرات کو۔ تو ایک تو یہ ہے میرے بھائی۔ نمبر دو، آج ہمارا یہ موبائل بہت ساری چیزوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ نمبر تین، دوست اور احباب، سب سے بڑی چیز ہے بھائی، دوست اور احباب۔ اسی لیے فضول قسم کے دوست، فضول قسم کے، بیکار قسم کے، بے دین قسم کے، دنیاوی لہو لعب میں رہنے والے دوستوں کی دوستی سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ وہ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے میں پرہیز کیا جائے۔ آج آپ کیا جانتے ہیں؟ ذرا سوچیں، واللہ انسان آج ان چیزوں میں، خاص طور سے دوست احباب میں پھنس کر کے جو اتنا وقت ضائع کرتا ہے، وقت بھی ضائع کیا اور بہت ساری نیکیوں سے وہ دور ہو گیا۔ اسی لیے جو بیکار قسم کے دوست یہ عذاب کے سبب بنتے ہیں۔ واللہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالی نے عذاب کو ایک دھاگے میں، جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالی نے عذاب کو ایک لڑی میں، دھاگے میں سمجھو پیرو رکھا ہے، جیسے تمہارا موتیوں کا ہار ہوتا ہے۔ اور میری امت جب 15 برائیاں کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی عذاب، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی مصیبتیں، ہر وقت عذاب اللہ رب العالمین کا نازل ہوتا رہے گا۔ تعجب کریں گے، بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ جو 15 عذاب ہیں اس میں صرف 15 برائیاں ہیں، صرف 2 برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ واللہ نمبر 1، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، انسان اطاع الرجل ادنى الرجل صديقه واقصى اباه۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کی دوستی نبھانے میں اتنا ٹائم لگائے، واقصى اباه، انسان کو باپ کے قریب رہنا چاہیے لیکن دوستوں کو کے پیچھے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، واقصى اباه۔ اور آج ہم تو درس دے کر کبھی رات کو 1 بجے 2 بجے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہیں روڈوں پر بیٹھے ہوئے چند دوست رات کو 1 بجے بیٹھے ہوئے چھوڑا اور فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو وہیں بیٹھے ہوئے چبوترے پہ آوارگی ہی کرتے رہے۔ اللہ اکبر، باپ کا حق کہاں گیا؟ کب انسان قرآن پڑھے گا؟ کب تلاوت کرے گا؟ کب تہجد گزاری کرے گا؟ کب ذرا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کرے گا؟ دن بھر تو انسان کالج میں پڑھ رہا ہے، پڑھنے میں ہے، یا کسی دکان پر کام کر رہا ہے، یا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ دن کے وقت صبح ماں باپ محنت کر کے ناشتہ کرا کے بھیجے، وہ تو چلا گیا کام پر، ماں باپ سے دور، آیا مشکل سے کھانا کھایا اور پھر دوستوں کے لیے کہاں چلا گیا؟ باہر۔ اب میں واللہ جب دیکھتا ہوں جو دوست 4 بجے رات تک فجر تک، سمجھ گئے نا، یہ روڈ پر بیٹھا ہے، وہ اپنے ماں کو 1 گلاس پانی دینے کے لائق بھی نہیں رہ
رات کو باپ اگر مر رہا ہے تو شاید یہ کلمے کی تلقین کرنے کے لیے نہیں، دوستوں کی خاطر انسان اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. سوچو میرے بھائی. اور دوسرا گناہ کیا معلوم ہے؟ اطاع الرجل زوجته وعق امه. ماں باپ نے بڑے شوق اور تمناؤں کے ساتھ شادی کر لیا، شادی کرنے کے بعد وہ بیوی کا ہو کے رہ گئے، اب ماں باپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں. اب بیوی ہی اس کا قبلہ اور کعبہ بن گئی، اب ماں کا کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. یعنی ماں کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی کس کے سامنے؟ اب بیوی اور سسرال کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو میرے بھائی باتیں چل رہی تھی، یہ دعا پڑھیں. قرآن چراغاہ. اللہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ میرے دل کا ربی کس کو بنا دے؟ قرآن کو. فرصت ملے تو قرآن، نیند کھلے تو قرآن، بیکار بیٹھی ہے تو قرآن. اللہ جس طرح سے ایک جانور ہری چاری کے لیے دوڑتا ہے چراگاہ کی طرف، اس سے بھی زیادہ ہمارے دل میں قرآن کی رغبت پیدا کر دے. کتنی بڑی پیاری دعا ہے. اور جس کے دل کی رغبت قرآن کی طرف مائل ہو جائے، واللہ اتنی بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے، جو اس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.